السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، ہم سب کا ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں آمد کے لیے اپنی گاڑیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ کار والے حضرات کار استعمال کرتے ہیں، موٹر سائیکل والے حضرات موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے کراچی شہر میں ماس ٹرانزٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، ماس ٹرانسپورٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور سرکاری کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر آدمی کو اپنی گاڑی لے کے جانی پڑتی ہے۔ اگر گھر میں 2 لوگ باہر نکلنے والے ہیں، 3 لوگ باہر نکلنے والے، کام کرنے والے ہیں، تو ہر ایک کو اپنی گاڑی لے کے نکلنا پڑتا ہے۔ اب گاڑی میں کیا ڈلتا ہے؟ پیٹرول یا سی این جی۔ اور خیر سے ماشاءاللہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے تو ان کے جو بہت زیادہ چاہنے والے تھے انہیں بھی یہ امید تھی کہ چلیں سال بعد کچھ ریلیف مل جائے گا، چلیں 2 سال بعد کچھ مل جائے گا، لیکن اب 3 سال بھی ہو چکے تو بھی انہیں اب زیادہ مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں سی این جی کی قیمتیں 180 روپے تک پہنچ گئی ہیں۔ کراچی شہر میں مختلف علاقوں میں سی این جی 128 روپے سے لے کر 180 روپے تک مل رہی ہے۔ ابھی تو سی این جی کی لوڈ شیڈنگ کے ڈیز ہیں اور سی این جی بند ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی حکومت نے کل اضافہ کر دیا، 5 روپے سم تھنگ کا اضافہ ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے۔ تو پھر عام لوگ کریں گے کیا، کہاں جائیں گے؟ اسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں محترم ملک خدابخش صاحب، جو کہ سی این جی اور پیٹرولنگ کی فیلڈ میں بہت سینئر آدمی ہیں اور چیئرمین ہیں سی این جی اسٹیشن اونرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ سی این جی بورڈ جو منسٹری آف پیٹرولیم کا ہے اس کے بھی ممبر ہیں۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب شکیل بیگ صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان کے، جو صارفین کے حقوق کی ایک تنظیم ہے اور صارفین کے حقوق پہ وہ ایکٹیولی کام کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم شکیل بیگ صاحب۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا شکیل بیگ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کا بھی شکریہ۔ تو ہم بات چیت کا آغاز کریں گے جناب ملک خدابخش صاحب سے۔ ملک صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ اب نئی قیمتیں کیا ہو گئی ہیں، پیٹرولیم پروڈکٹس کی کیا ہو گئی ہیں؟ نئی قیمت اس وقت جو آپ کی پیٹرول کی ہو گئی ہے وہ پہلے تھی 118 روپے 29 پیسے، اب ہو گئی ہے 123 روپے اور 5 روپے بڑھ گئے فی لیٹر۔ اور ڈیزل کی جو ہے وہ 115 روپے 3 پیسے تھی، اب 120 روپے 4 پیسے ہوئی ہے، 5 روپے 1 پیسے ڈیزل بڑھ گیا۔ تو یہ نئی جو پرائس رات کو اناؤنس ہوئی ہیں اس میں یہ ہے۔ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ یہ کیسے دیکھیں، یہ اس وقت جو آپ لنک ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ لنک ہے۔ جب انٹرنیشنلی کوئی چیز بڑھتی ہے تو آپ کی حکومت کو بھی اس کو بڑھانا پڑتا ہے، اور جب کم ہوتی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ کم کرے۔ لیکن اب صورت حال اس وقت یہ ہے کہ مارکیٹ تھوڑی اپ جا رہی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ۔ اچھا، لیکن یہ تو ہوتا رہے گا۔ اس کا سلوشن ہے ایک جو کہ ہم نے گورنمنٹ کو پہلے کئی جگہ دے چکے ہیں۔ اسد عمر صاحب کو بھی ایف پی سی سی آئی کی میٹنگ میں دے چکے، میں اس کمیٹی کا چیئرمین تھا، وہ تشریف لائے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ وہ جب ہم نے وہ پریزنٹیشن کی تو 7 دن بعد ان کی منسٹری فائننس چلی گئی۔ اس کے بعد دوسرے لوگ آئے، ان کو سمجھانے میں تھوڑی دیر لگی۔ صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر آؤٹ لک پہ جائیں، آپ بہت سارے ملکوں کو دیکھیں، جیسے برطانیہ ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ یہ جب اپنا کوئی بجٹ بناتے ہیں، ان کی گورنمنٹ کی اگر 2 سال ہے، 3 سال ہے، 4 سال ہے، تو اس کے تحت ایک بجٹ بناتے ہیں اور اس کو فور کاسٹ کرتے ہیں ایئرلی کہ اس سال میں پیٹرول پرائز میں کیا ڈفرینس آئے گا انٹرنیشنلی، اور کیا اپ ہوگا کیا ڈاؤن ہوگا۔ اس کو کیلکولیٹ کر کے ان کے پاس فائنانس ایڈوائزر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کیلکولیشن دیتے ہیں اور یہ اس کو پھر اپنی ایک اسٹریٹجی بنا کے ایڈ کرتے ہیں۔ ان کی جو پرائز ہوتی ہے وہ سال 2 سال 3 سال کے لیے ایک ہی ہوتی ہے۔ اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو انویسٹر ہیں، جو آئل مارکیٹنگ کمپنی ہیں، وہ اپنا پلان کر کے اپنا سٹور کر لیتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 2 سال 1 سال 3 سال یہ پرائز نہیں آگے پیچھے ہونے والی۔ اس طرح جو سروس پرووائڈر ہیں، جو پیٹرول اونر اسٹیشن کے اونر ہیں، وہ اپنا سٹاک انوینٹری کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں اس طرح۔ پھر اس سے جو ان کا پروفیبلٹی بنتی ہے وہ سالڈ ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سال میں ہم یہ بچائیں۔ اس طرح آئل مارکیٹنگ کمپنیاں بھی ڈیولپمنٹ پہ پیسہ لگاتی ہیں، اور جو کنزیومر سروس ہے اسٹیشن اونرز کی، وہ بھی اپنے کنزیومر کو وہ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔
تو یہ ایک پلان ہے. ہم نے حکومت کو یہ کہا تھا کہ اس طرح سے اگر ہم اس کو کر لیں, آپ کی حکومت کر لے, تو یہ حکومت کے لیے نیک نامی بھی ہوگی. حکومت کے لیے جو پولیٹیکل ایشو بنتے ہیں, جی بم گر گیا, وہ اس سے بھی حکومت بچ جائے گی, اور پرائز جو مہنگائی آتی ہے وہ سٹیبل رہے گی. لیکن ابھی تک تو کسی نے ابھی بھی اگر سن لیں, اور یہ جو ابھی گورنمنٹ کے 2 سال کتنے باقی ہیں, اس کے لیے کوئی پلاننگ کر لی جائے, اور ایڈوانس پلاننگ کر کے کیلکولیٹ کر کے کہ کتنے % اوپر جائے گا, کتنے 2 سالوں میں نیچے جائے گا, اس کو فٹ کر کے کوئی حکومت کے پاس اس وقت ہے وہ پاس کرا سکتے ہیں تو ہو جائے. ملک صاحب یہ بتائیے کہ ان قیمتوں میں آپ ایز اسٹیشن اونرز جو ہیں, آپ لوگ تو اپنے پیسے کما لیتے ہیں, آپ کو تو اپنا منافع مل جاتا ہے. سی این جی چاہے مہنگی ہو, 180 روپے سی این جی ہو جائے یا پیٹرول کے 5 روپے بڑھ جائیں, آپ کا تو پروفٹ ہے نا, ہے ہی ہے نا. یہی تو غلط آپ نے تو فائدہ لینا ہی لینا ہے. یہی تو غلط فہمی ہے. دیکھیں جب آپ کا پروفٹ بنتا ہے نا, پرائز کوئی انڈیکیشن آتی ہے کہ ہفتے پرائز بڑھ رہی ہے, تو کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ تیل ہی سپلائی کم کرتی ہیں. اسٹاک کرنے کے لیے اسٹیشن اونر کے پاس کوئی ایسی ایڈوانٹیج نہیں ہوتا کہ وہ بہت سارا اسٹاک کر لے, اور کر بھی لے. اگر کسی کے پاس سٹوریج ہے, وہ اگر 50,000 لیٹر سال کرتا تو کتنے پیسے اس کو بچ جائیں گے, اگلی میں کم ہو جائے اتنے پیسے اس کے کم ہو جائیں گے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس میں ایک سٹیبل ہو تو گورنمنٹ کے لیے بہت نیک نامی ہے. تو ابھی ویسے فائدہ ہے نا, ہو رہا ہے نا مالکان کو, آپ لوگ تو اپنا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, نقصان ہو رہا ہے. اتنے ٹیکس بڑھ رہے ہیں, بجلی اتنی بڑھ گئی ہے, نوکروں کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, ساری چیزیں بڑھے. کہاں پہ اب انڈسٹری رو رہی ہے, چاہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنی ہو, چاہے وہ پمپ اونر ہو, سب رو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک دیکھیں سٹیبل, ایک کورونا کی وجہ سے آپ کی 40% سیل رہ گئی ہے, 60% سیل کم ہو گئی ہے, کیونکہ لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے, رات کو اتنے بجے دکانیں بند ہوں گی, کاروبار بند ہوگا, کہاں سے سیل ہوگی. وہ 24 گھنٹے کی جو سیل ہوئی رات کو سی سیل این ہوتی جی ہے. کیوں اتنی بڑھ گئی ہے؟ سی این جی اس لیے بڑھ گئی کہ RLNG جو ہے انہوں نے مہنگی خریدی ہے مارکیٹ سے. ظاہر ہے اب مہنگی خرید کے گورنمنٹ سستی تو نہیں بیچتی, وہ تو جو مہنگی خریدی ہے تو مارکیٹ میں انہوں نے پاسن کیا, اس کو پاسن کیا ہے, تو سارا سیٹ اپ جو ہے اپ سیٹ ہو گیا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کراچی شہر میں ایسے سی این جی اسٹیشن میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں نے وہاں سے اپنی گاڑی میں سی این جی ڈلوائی ہے, 128 روپے اب کرنٹ ریٹ وہاں پہ چل رہا ہے. 128 بھی ہے, 165 بھی مل رہی ہے, 180 تک بھی مل رہی ہے. پھر وہ کیسے 128 میں؟ میرے نالج میں نہیں ہے, اگر کوئی آدمی ایسے کر رہا ہے جس کی کوئی ضرورت. نارتھ کراچی میں شفیق موڑ پہ ہے پیٹرول پمپ. میں بتاؤں, کوئی ایسا پمپ ہوگا جس کے پاس زمین اپنی ہوگی, کرایہ نہیں دینا پڑ رہا ہوگا, یا کوئی ایسی چیز اس کو کوئی فیسلٹی ہوگی سیل بڑھانے کے لیے, کوئی ایڈوانٹیج. نقصان میں تو نہیں دے رہا ہوگا نا. نہیں, نقصان میں دے رہا ہوں, میں گارنٹی کرتا ہوں نقصان. میں اپنے پمپ کو آپ کو بتاتا ہوں, ہم تو ایک لمیٹڈ کمپنی ہے, اور لمیٹڈ کمپنی اون کرتی ہے سارے سسٹم کو. ہم نے جولائی اور اگست کا حساب کل لگایا ہے, اور اس جولائی اور اگست میں ہمیں ہر اسٹیشن پہ 2,01,75,000 کہوں تو میں آپ کو اس کی آڈیٹڈ رپورٹ دے سکتا ہوں. اچھا, آپ کو نقصان ہوا؟ نقصان ہوا, بالکل نقصان ہوا. اور یہ نقصان ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دیکھیں جب RLNG نیچرل گیس کا پتہ لگا کہ جی اس کی سپلائی میں فرق آ رہا ہے, گیس کمپنی نے ایک میٹنگ کی, اوگرا نے بھی ایک میٹنگ کی کہ یہ صورتحال ہو رہی ہے. گیس کمپنی کی میٹنگ کی کہ ہم آپ کو RLNG پہ لے کے آ رہے ہیں, وہ ہماری سپلائی جو ہے 100% ہے, گارنٹی ہے, کنزیومر کو بھی سپلائی ملے گی, آپ کو بھی ملے گا, اور اس میں GIDC ختم ہو جائے گا, اور سیل ٹیکس 17 کے بجائے 5%. ہم نے اپنے لوگوں کو کنونس کیا کہ یار اب یہ گورنمنٹ کی پرابلم ہے, یہ ملک کی پرابلم ہے, ہم نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے, اور ہم RLNG پہ آ جائیں, یہ فیسلٹی مل رہی ہے, اور پھر پورے مہینے آپ کو سیل ملے گی, کنزیومر کو پروڈکٹ ملے گا, یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس سے بچ جائیں گے. اس سے بہت لوگوں نے اپنے سلنڈر اتار دیے ہیں. کیوں کہ وہ کون انتظار کرتا ہے, ایک مہنگی بھی لے, اور ایک سستی تھی تو ایڈوانٹیج تھا. جب شروع ہوئی تھی تو 50% کا ایڈوانٹیج تھا, پر جب ہوتے ہوتے آخر میں جب RLNG پہ جی تھی تو 28% کا مارجن تھا اس وقت. اس کے بعد اب تو 0 ہو گیا اور -0 ہو گیا. اس لیے ہم آئے تھے اس پہ, اور 1 مہینہ 1.5 مہینہ تو یہ کنٹینیو رہا. چلیں ہم شکیل بیگ صاحب سے پوچھتے ہیں. شکیل بیگ صاحب, یہ ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم نقصان میں ہیں, ادھر شہری رول گئے ہیں, اور اتنی مہنگی سی این جی ہو گئی ہے, پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے, تو عوام کا تو خون ہی چوسا جا رہا ہے نا, ہر طرف سے تو عوام لوٹی جا رہی ہے, تو پھر اب پبلک کیا کرے گی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ملک صاحب جو کہہ رہے ہیں میں ان کی بہت ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن بہت ساری باتوں سے اختلاف بھی کرتا ہوں. جہاں تک گورنمنٹ کی پالیسی کی بات ہے تو میں تو یہ ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں.
کہ صارفین کو یا عوام کو کسی طریقے سے کمپنسیٹ کر سکے یا ان کی کسی طریقے سے کسی بھی اس میں فائدہ پہنچ سکے، وہ تو ایسا کوئی پالیسی ابھی تک سے مجھے فیڈرل گورنمنٹ کی نظر نہیں آ رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پیٹرول کی بات ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اوگرا ریکمینڈ کرتی ہے، ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیتی ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ اچھا، پہلی بات ہے کہ اوگرا میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی عوامی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اوگرا فیصلہ کرتی ہے، اور وہ فیصلہ کس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ عوام پر ہوتا ہے۔ اوگرا کے اندر چند لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پبلک ہیئرنگ ہوگی، کوئی ہیئرنگ شیئرنگ نہیں ہوتی، سب ڈرامہ ٹوپی ڈرامہ چلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھیجتے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے، وہ پرائز بھیج دیتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کر دیتی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کرتی کیا ہے؟ وہ ایک بڑے مزے کا کام کرتی ہے، وہ 10 روپے کی ریکمنڈیشن کرواتی ہے، 5 روپے امپلیمنٹ کر دیتی ہے، عوام کے ساتھ زیادتی کرتی ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت 123 روپے 5 پیسے کا پیٹرول پر لیٹر ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا عوام یا ایک عام آدمی کی تنخواہ میں اضافہ کیا کیا اتنے کا؟ کیا آپ نے اس کو جو ڈیلی کی اس نے گروسری خریدنی ہے جس کی قیمتیں اوپر چلی جائیں گی، کیا اس کے اندر اضافہ ہوا؟ کیا آپ نے اس کو، آپ یا تو اس میں دوسری چیز کرتے کہ جی ٹھیک ہے ہم عوام کے لیے فائدے کے لیے کچھ اور سلسلے کریں گے، کہیں اس کو سبسڈی دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں دیں گے؟ سبزی مہنگی ہے، دالیں مہنگی ہیں، گھی مہنگا ہے، آئل مہنگا ہے، تو پھر سستا ہے کیا؟ اب کیا سستا رہ گیا؟ دیکھیں میں عرض کروں، اب تو مرنا بھی مہنگا ہے شکیل صاحب، اب تو قبر بھی بہت پیسوں سے ملتی ہے۔ بالکل بالکل، قبر مہنگی ہے، کفن مہنگا ہے۔ پچھلے دنوں لیاقت نیشنل ہاسپٹل کی ایک سلپ آئی جس کے اندر انہوں نے کفن کے 600 کچھ روپے ایڈ کیے ہوئے تھے ایک 6 مہینے کے بچی کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کفن، قبر، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، لیکن گورنمنٹ کہاں ہمیں، آپ بتائیں، میں ایک بات کرتا ہوں، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے 65 روپے لیٹر پہ چلا گیا تھا پیٹرول، آج 123 روپے کچھ پیسے، یعنی کہ تقریباً کوئی 58 روپے 60 روپے لیٹر اوپر چلا گیا پیٹرول۔ خدا کا خوف کریں، کہیں تھوڑا ترس کھائیں عوام کے اوپر۔ اب جیسے بتا رہے ہیں کہ ایک پالیسی بن جائے، 2 سال کے لیے پالیسی بن جائے کہ جی نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہونا یہاں پر۔ ملک خدا بخش صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، اور یہاں یہی ہوگا، ہر 15 دن بعد، ہر مہینے بعد یہ ڈنڈا عوام پہ لٹکا رہے گا، پیٹرول کی قیمت بیگ صاحب یہ بتائیں، آپ صارفین کی نمائندگی کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ ایکٹیو بھی ہیں، ہر جگہ جاتے آتے بھی رہتے ہیں، آپ کی کوئی سنوائی ہوتی ہے حکومتی کارنرز میں، حکومتی کوریڈور میں؟ کوئی آپ کی سفارشات، کوئی ریکمنڈیشن، کسی بات پہ کوئی عمل ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتی بھائی، بالکل۔ ہم تو بلکہ 50 پیسے پہ 1 روپے پہ لڑائیاں کرتے تھے، وہ بھی کمشنر ہاؤس میں بند ہو گئی۔ وہ جو ایک نکلتی تھی کہ بھائی 15 دن بعد، مہینے بعد ریکمنڈیشنز ہوتے تھی کہ دالوں کی قیمتیں، فلانی قیمتیں ادھر کی، وہ ساری وہ چیزیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ پھر اس کا مطلب جب حکومت نہیں، ون سائیڈڈ سارا کچھ ہی کرنا ہے، اور نہ عوام کی سننی ہے، نہ عوام کے نمائندوں کی سننی ہے، نہ صارفین کے نمائندوں کی سننی ہے، تو پھر کیا بندہ بات کیا کرے پھر؟ اچھا، پھر آپ ایک اور چیزیں دیکھیں، سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آپ نے اوگرا بنا دی، ریگولیٹر اتھارٹی بنی ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس میں سے آپ نے اس کو کیوں نکال دیا؟ HOPC کو کیوں نکال دیا؟ آپ نے اس کے اندر سے ہائی آکٹین ٹائپ کا کوئی ڈیزل آتا ہے اس کو کیوں نکال دیا؟ آپ نے CNG کو کیوں نکال دیا؟ CNG کیسے نکالا آپ نے؟ کیوں نکالا ہے آپ نے؟ CNG کی قیمت کو کیوں ایسے اوپن مارکیٹ میں چھوڑ دیا ہے کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اتنے میں CNG بیچے گا؟ آخری بات کیا کہنا چاہیں گے شکیب بھائی صاحب؟ آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب مافیا کی بات کرتے ہیں تو اس مافیا کو سر اٹھانے کی وجہ ان کے یہی اقدامات ہوتے ہیں جو آج انہوں نے کیے ہیں۔ جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی تو ڈیفینیٹلی مافیا تو اٹھے گی، جب آپ ریگولیٹر اتھارٹی سے چیزوں کو نکال دو گے تو پھر تو مافیا اٹھے گی۔ تو بہتر ہے کہ آپ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کم از کم صارفین کے لوگوں کو ضرور اس میں ایڈ کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا شکیل بیگ صاحب۔ اور جناب ملک خداوند صاحب آخری بات کیا کہنا چاہیں گے اس صورتحال پہ؟ میں یہ عوام کا کوئی ریلیف کا کوئی ہے چانس، کوئی امید ہے؟ جتنی چیزیں وہ فرما رہے ہیں ٹھیک فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جتنی مہنگائی ہوگی، جب پیٹرول بڑھے گا تو مہنگائی ہوگی، یہ بیسک ہے۔ جو میں نے درخواست آپ سے کی ہے، اگر آپ کے توسط سے بھی کوئی سن لے اس کو اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو پہنچا دے اور ان کو یہ کوئی اندر سمجھا دے، اگر وہ ہمیں بلائیں تو ہم پرسنلی جا کے ان کو سمجھائیں۔ اگر یہ ایک ہی اونلی سولوشن ہے کہ آپ ایسی پالیسی بنائیں، ایسا سسٹم بنائیں کہ جو یہ پرائز پیٹرول کی ہے یہ یونائٹ رہے، چاہے 1 سال کے لیے چاہے 2 سال کے لیے، کہ 1 سال گورنمنٹ کے 2 سال ابھی باقی ہیں، ان 2 سال کے یہ تو ڈالر کے حساب سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے۔ ڈالر کے حساب سے فلکچویشن جو ہے اس کو دیکھیں، کیلکولیشن ہے بزنس میں ہر چیز کی۔
ہر چیز کی کیلکولیشن. جو ملک 2 سال یا 3 سال کے لیے پرائز نہیں بدلتے، کیا وہ بے وقوف ہیں؟ وہ بے وقوف نہیں ہے، وہ اپنی پلان کر لیتے ہیں. انہوں نے اپنے ان کے پاس بھی فائنینشیل ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیلکولیٹ کر لیں جی اتنی ایڈوائزری تو یہی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ یہی ایڈوائز دیتے ہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسے انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہیں انہیں بلائیں، ہم ہیں یہ بزنس کرنے والے، اگر ہمیں بلائیں تو ہم ان کو اپنے ملک کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے عوام کے لیے صحیح مشورے دیں گے جو ہمارا تجربہ ہے. بہت شکریہ آپ کا ملک خداوند صاحب، ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. ناظرین، اور آپ نے گفتگو سنی پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد عوام کا مزید جو ہے وہ چیخنا چلانا بالکل سامنے آ رہا ہے، اور ان کا شور بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ اور مزید تکلیف میں، ان پر بوجھ مزید لاد دیا گیا ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ملازمین کی صورتحال کیا ہے، اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے. کیا واقعی واٹر بورڈ کی نشکاری کا عمل شروع ہو چکا ہے؟ یہ آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم بات کریں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ملازمین کے مسائل کے حوالے سے، اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں اب کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے. یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ واٹر بورڈ کے مختلف شعبہ جات کو مرحلہ وار پرائیویٹائز کرنے کی طرف لے جایا جا رہا ہے. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے نام پر ان شعبوں کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کے لیے اقدامات ہونے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں، ان کا آپ سے تعارف کرانا چاہوں گا اور پھر ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صغیر انصاری صاحب، جو کہ واٹر بورڈ کی جنرل امپلائیز یونین کے صدر ہیں. صغیر صاحب ویلکم، بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل میمن صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ، واٹر بورڈ کی ہی ایک یونین ہے. سہیل صاحب بہت شکریہ آپ کا. تو سہیل صاحب آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے کہ اب موجودہ اسٹیٹس کیا ہے، کیا کارروائی ہوئی ہے اور کہاں تک معاملات پہنچے ہیں؟ الگ الگ شعبے کر کے اب نہیں لیے جا رہے. اب ٹوٹل جو ہے وہ ریٹیل جو ہے واٹر کراچی کا جتنا سسٹم ہے ریٹیل کا، واٹر بورڈ ابھی ہمارا جو ہے ہول سیلر رہے گا. اب وہ پانی جو ہے ریٹیلر کے حیثیت سے پرائیویٹ پارٹنر بیچے گا، جو اب کل تک کی لیٹسٹ رپورٹ رہی رات. مگر یہ پورا ادارہ یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جا رہا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 ڈی ایم ڈیز اپائنٹ کیے جا رہے ہیں، وہ بھی کنسلٹینٹ کے تھرو. اب کنسلٹینٹ کے تھرو 3 ڈی ایم ڈی اور 7 ڈائریکٹرز. کنسلٹینٹ کو لازمی بات ہے کہ ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا ہوا. کنسلٹینٹ کو 2-3-4 ہزار میں تو ملتا نہیں ہے. 30 لاکھ بھی فیس ہوگی، 40 بھی ہوگی. اس کے تھرو یہ اپائنٹ کریں گے. یعنی گورنمنٹ آف سیل اور واٹر بورڈ ڈائریکٹ اپائنٹ نہیں کر رہے ہیں. اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ پارٹنر جس کے ساتھ معاملات ان کے طے ہیں، وہ ان لوگوں کو تعینات کرتا چلا جائے گا. اور خود ہمارے چیئرمین ناصر حسین شاہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ دسمبر تک ہم اس چیزوں کو تمام کو ڈائریکٹرز کو فائنل کر کے ان کی سیٹوں پر بٹھا دیں گے. آئیڈیا ہے کہ ایم ڈی صاحب فارغ ہو جائیں گے، ایم ڈی کی سیٹ چلی جائے گی، سی او آ جائے گا، اب اپنا ڈی ایم ڈیز بھی چلے جائیں گے، سی ایف او آ جائے گا، سی او او آ جائے گا، اور اس طرح کے اور لوگ آ جائیں گے. صغیر انصاری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے ابھی حال ہی میں احتجاج بھی کیا جماعت اسلامی نے جی بالکل واٹر بورڈ کے آفس پر، اس میں کیا آپ کے مطالبات رہے اور کن ایشوز کو آپ نے اٹھایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. پہلے تو اختر بھائی بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کا اظہار شکر کرتا ہوں کہ آپ نے واٹر بورڈ کے حوالے سے مسلسل پروگرام کر رہے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عظیم دیں گے، آپ کو اور آپ کے ساتھ جتنی ٹیم ہے اس پوری ٹیم کو، کہ آپ اس ادارے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ بچ جائے، کوئی اچھائی آئے جائے، کوئی بہتری آ جائے. ورنہ واٹر بورڈ کی صورت حال ہے اس وقت وہ جو اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے، اور وہ خراب کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس کو پرائیویٹ کیا جائے. جبکہ پرائیویٹ کے لیے بھی ایک ادارہ جو ہم نے کئی پرائیویٹ کیا ہے، ایسی مثال موجود ہے جس کی وجہ سے لوگ بھی پریشان ہیں، پورا کراچی پریشان ہے، اس کے ملازمین پریشان ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تو عقل آنی چاہیے کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. لیکن پھر بھی اچھا، پھر اس کے لیے جو طریقہ کار کر رہے ہیں کہ پبلک کو تنگ کرنا، پریشان کا، یہ بات طے کرنا کہ ادارہ بالکل مالی طور پہ بدحال ہوتا جا رہا ہے، مالی مسائل میں کھڑا ہو گیا ہے، ایسا ہے؟ تنخواہیں لیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. ایسا ہے یا کیا جا رہا ہے؟
کیا جا رہا ہے نا. ایسا تو واٹر بورڈ تو اتنا سفیشینٹ ادارہ تھا بلکہ پلس میں تھا, اب اس کو جو ہے لوگ فنڈ نہیں مل رہے ہیں. ابھی کیا پیسے سرکاری اکاؤنٹ میں نہیں آ رہے, لوگوں کی جگہوں میں جا رہے ہیں؟ ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں اسے لینے کی. اب کئی اگر پرائیویٹ ہوا ہے وہ ادارہ, مطلب ان کے جو پیسے لینے کے سورسز ہیں وہ اس پہ اتنا کام کر رہے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں چاہے تو. ایسے ہم چاہیں تو اس کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیں, اس کو ریڈ کرنا شروع کر دیں. انہوں نے ریکوری بڑھائی اپنی, انہوں نے کچی آبادی میں دھڑا دھڑ میٹر لگائے. جو لوگ میٹر لگانے کے پیسے نہیں رکھتے تھے ان کو بغیر پیسوں کے میٹر لگوا دیے کہ ٹھیک ہے, اور سہولت دے دی کہ ہم لے لیں گے پیسے آپ سے قسطوں کے اندر. جبکہ بجلی کے میٹر لگانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. جو ریگولائزر ادارے ہیں, لیڈز آبادی ہیں, وہاں پر تو بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن جو کچی آبادی ہیں وہاں ایک سمپلی جا کے درخواست دیں اور کھٹ سے 3 دن میں 4 دن میٹر لگا دیتے ہیں وہ. تو کیا ہم جا کے ایسا کوشش نہیں کر سکتے؟ ہم ریکوری کوشش نہیں کرتے؟ ہمارے یہاں تو سلسلہ وہ ہے جو پیسے دے رہا ہے ٹھیک ہے, جب وہ نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں. کچی آبادیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے جو آدمی جس گھر میں رہ رہا ہوتا ہے, اگر دروازہ کھٹا کے آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے, تو وہ کہے گا اچھا میرے گھر کا نمبر. تو وہ کہے گا اچھا, پھر وہ گھر میں کسی کو آواز دے کے پوچھے گا ارے بھائی ہمارے گھر کا نمبر کیا ہے. پھر وہ کوئی کاغذ لائے گا, کچھ چیز نکال کے پھر اس سے دیکھ کے بتائے گا, شاید صحیح بتائے گا غلط بتائے گا. لیکن کئی نے اپنی ریکوری کے لیے اپنے طور پہ نمبرنگ کری, وہاں پر کئی کے نام سے اپنے نمبر ڈالے اپنے. اب حال یہ ہے کہ ہر مہینے ایک نمائندہ کئی کا ہم لوگوں کے پاس آتا ہے جن کے اوپر بل چڑھے ہوئے ہیں, اور ان سے آ کر کہتا ہے کہ بجلی جمع کراؤ, کل آخری تاریخ ہے. اچھا پھر قسطوں کے لیے وہ وہاں پر کیمپ لگاتے ہیں جگہ جگہ. اچھا پھر اگر 5 لاکھ روپے بھی بل چڑھا ہوا ہے, 10 لاکھ بھی چڑھا ہوا ہے, اور وہ کنزیومر کہتا ہے کہ بھی میں تو صرف 1000 روپے دوں گا, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے 1000 روپے دے دیجئے اور باقی آپ لائن اپ ہو جائیں اور نیٹ میں آ جائیں. اس طرح ہونا چاہیے آپ کے واٹر بورڈ میں بھی, اس طرح بھائی وصولی تو کچھ بھی ہونا چاہیے نا. اگر وہ یہ حساب لگائیں کہ 5 لاکھ روپے کے بل ہے, 1000 روپے مہینہ لیں گے تو کب واپس ہوگا, واصل ہوگا, کب تک وصول ہوگا, نہیں ہوگا, اور کیسے لیں گے, آپ کو 2 قسط کریں گے, 6 قسط کریں گے, وہاں تو نہیں کرو تو کہنے بس لے لیجئے. اچھا پھر قسط کرنے کے لیے بھی کروانے کے لیے وہ دروازے کے باہر ہی لوگ لا کے بٹھا دیتے ہیں. کہ اب کیا صورتحال 96 والی صورتحال کی طرف جا رہی ہے جو واٹر بورڈ میں اس وقت صورتحال تھی؟ کر تو ایسے نہیں, لیکن وہ تو فیل ہو گئے تھے نا جب بھی ہم نے واٹر بورڈ پرائیویٹ تو جب بھی نہیں ہو سکا. کیسے فیل ہوئے تھے, کیا کوششیں ہوئی تھی؟ مجھے تو پتا ہے سر, آپ کو میں کیا بتاؤں اس وقت کیا حالت تھے. اب لیکن اللہ رب العزت اپنی مہربانی کرنے والا ہے غریبوں کے ساتھ میں, مزدور بچ گئے. اب یہ پھر وہی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم وہاں دکھا رہے ہیں آپ کہ ہمارے CBA رہے ہیں نا؟ نہیں ہم CBA نہیں رہے. آپ CBA نہیں رہے, اچھا آپ کو موقع نہیں ملا. تو ملازمین کے مسائل کے حوالے سے ویسے آپ کی یونین کیا کر رہی ہے؟ آپ موجود ہیں تو چلیں تھوڑا سا یہ بھی بتاتے چلیں. ہم کوشش کر رہے ہیں بھائی جب ان کے فنڈ رکتے ہیں 1 بائی 1 کو لے کے جاتے ہیں, اس کے کام کراتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. جو کام ذمہ داری CBA کی ہے وہ ہم کرتے ہیں ان کے بدلے میں. لوگ جب سے CBA کچھ نہیں کر پاتی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, اور اب بھی CBA کا حال یہ ہے کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کی یونین تو خاصی پرانی یونین ہے نا, 96 میں بھی آپ لوگوں نے جدوجہد کی تھی, اور اس میں نجکاری اس وقت روکنے میں آپ لوگوں کا بڑا کردار تھا. جی بالکل, اس وقت ہمارے کیا کہتے ہیں وہ جو ہے سکندر حیا صاحب موجود تھے, ہمارے جو بانی تھے ہماری یونین کے, اور ساری تمام یونین کو ساتھ لے کے چلایا تھا. ابھی آپ وہ رول کیوں نہیں پلے کر پا رہے؟ آپ کی یونین کیوں نہیں رول پلے کر پا رہی؟ نہیں, ہم تو رول پلے کر رہے ہیں. ہم نے جو بھی دھرنا دیا ہے ہم تو 2 طرف کام کر رہے ہیں. ہم ورکر کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, اور پلس کتنے کراچی شہر کے لوگوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں کہ ان کو بھی پانی ملنا چاہیے, ان کے پانی کی تقسیم ٹھیک ہونا چاہیے, پانی کے اندر مزید شہر کراچی کے لیے مزید پانی آنا چاہیے. جو K4 کا منصوبہ تھا اس کو. تو آپ نے ویسے اتنا بڑا کام کیا, اتنے اچھے آپ اور بھی کام کر رہے ہیں, تو یہ ملازمین آپ پر ٹرسٹ کیوں نہیں کر رہے آپ کی یونین پہ؟ آپ کو کیوں نہیں CBA بنائے کسی ایک دفعہ؟ اس بارے میں کوئی کامنٹ کرنا چاہیں اگر آپ؟ بار کرتے ہیں ووٹ کیوں نہیں دیتے پھر؟ لیکن جو طریقہ کار ریفرینڈم میں کیوں نہیں ووٹ دیتے؟ جو پوری کراچی کا حال رہا ہے, کراچی اب سینوری تبدیل ہو رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے جو الیکشن ہوئے, کراچی کی ہوا تبدیل ہو رہی ہے, انشاءاللہ ادارے میں بھی تبدیل آ جائے گی. آپ کو بھی اچھی امیدیں ہیں آپ؟ بالکل. دیکھیں نا میمن صاحب, یہ بتائیے کہ کیا 96 میں اس وقت کیسے جدوجہد ہوئی, کیسے کامیاب ہوئی, اور اب کی صورتحال کو اور اس وقت کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جناب صورتحال تو 96 میں سب سے زیادہ خراب تھی. وہ تو معاملات طے بھی ہو چکے تھے, پری کوالیفیکیشن ہو چکی تھی, اور ہمارے سعید بھائی نے کہا کہ ہم کبھی CBA نہیں رہے. تو شاید ان کی جنرل امپلائیز میں بھی صدر بنیں گے.
83 میں سجن کے نام سے جماعت اسلامی کی یونین CBA ہمارے پاس تھی، جس کے سکندر حیات چیئرمین تھی، اور 83 سے لے کے اور جو 86 87 تک CBA رہے ہیں، 2 بار؟ دو، ایک مستقل دور۔ اچھا مثلا اس دورانی میں ہمارا ریفرینڈم نہیں ہوا، مگر ان کے سکندر حیات کے مرحوم کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ جو انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ منظور کرائی تھی، آج تک وہی چارٹر آف ڈیمانڈ چلی آ رہی، اچھا، اور اسی میں اضافہ ہوتا چلا آتا ہے۔ 96 میں عبدالستار افغانی صاحب مرحوم زندہ تھے، اور بالکل اینڈ پر گورنمنٹ نے صرف ہینڈنگ اوور، ٹیکنگ اوور کرنی تھی۔ ایک سیمینار کیا لیبر رائٹس آف پاکستان نے، جس کا میں خود سینئر نائب صدر تھا، اور بہت سارے اداروں کے تو KTC اور KE اور سب کی پرائیویٹائزیشن کر رہی۔ وہ جنگ فورم کے تحت سیمینار ہوا، اس میں سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے اپنے تاج حیدر جو آپ کی اسکرین پہ چل رہی، انہوں نے اس کو اپوز کیا کہ یہ شہر کے ساتھ زیادتی ہے، اور عبدالستار افغانی صاحب بھی، چونکہ وہ شہر کے پہلے میئر رہ چکے تھے، انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھی۔ وہ فیکٹس اینڈ فگر سے زیادہ آج کا ماحول جو ہے وہ بہتر ہے۔ ہماری حالت داری ہے کہ ریکوری تو آپ چینل جب جاتے ہیں، اور خاص طور پہ آج سے انہوں نے کہا غلط بیانی، ہمارے ٹینکر سیل سے ہی 55 کروڑ روپے ماہانہ آتا ہے، ٹینکر سیل ریکوری۔ اچھا، ہمارے ایک بہت آنیسٹ افسر ہے، اس کے پیچھے بھی لگ گئے ہیں ادارے کے لوگ، طارق لطیف نام ہے ان کا۔ اچھا، کس سینس میں آنیسٹ ہے؟ ہر طرح سے کام میں بھی کمپیٹنٹ، اچھا، اور ایمانداری کے لحاظ سے بھی۔ انہوں نے ابھی حالیہ 1 سال پہلے کی بات ہے، نیپا ہائیڈنٹ ہمیں ماہانہ ٹھیکیدار 10 کروڑ روپے دیا کرتا تھا، دے رہا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور مثال دے دیں ہم آپ کو صفورہ کی، وہاں سے بھی 8 کروڑ 7 کروڑ آ رہے تھے۔ اس افسر کو ادارے سے واقعی مخلص پن ہمیں نظر آیا، باقی وہ اندر سے کیا اس کو نہیں جانتے۔ اس نے پوری ریکی کی، کیونکہ میٹر ڈویژن کے حوالے سے وہ سپرنٹینڈنگ انجینئر غالباً، انہوں نے 1 ہفتہ پورا لگایا، اور یہ انہوں نے پروف کیا کہ یہ 10 کروڑ روپے پانی کے کم آ رہے ہیں۔ اچھا، وہاں نلکے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹینکر جو بھرتے ہیں، 2 فیڈر زیادہ تھے، اور انہوں نے رپورٹ بنا کے MD صاحب کو پیش بھی کر دی۔ ہمارے اطلاعات کے مطابق بڑی تکلیف سے گزرے وہ 1 رات، مگر انہوں نے اس کو نیٹ ورک پہ ڈال دیا کمپیوٹر پہ، اور 20 کروڑ روپے کی فیڈنگ کر دی، اور 20 کروڑ روپے کا 10 سے ایک دم 20 کروڑ روپے، 20 کا پانی جا رہا تھا، 100% اضافہ ہو، 10 کروڑ روپے کا پانی ٹینکر مافیا کے ذریعے چوری کیا جائے گا، اور انہوں نے بلنگ کر دی، یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ بلنگ کر دی۔ صفورہ کی انہوں نے 17 کروڑ روپے کر دی، 7 کروڑ سے، اور انہوں نے باقاعدہ ثبوت کے ساتھ کمپیوٹر پہ چڑھا دیا تاکہ کوئی۔ تو جب ایسے افسر موجود ہیں واٹر بورڈ میں جو اتنا ادارے سے لائل ہیں، عوام کے ساتھ لائل ہیں، تو پھر واٹر بورڈ کیوں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ خسارے میں ہم ریکوری نہیں ہو رہی ہے؟ اصل میں معاملات یہ ہیں کہ وہ تو سپرنٹینڈنگ انجینئر ہے، نیچے کا عملہ ہوتا ہے ایکسین، ٹینکر سیل کے اندر ایکسین جو اس وقت تھے ان کی ملی بھگت تھی، اور وہ ایسے کو سے ہٹ کے بائی پاس کر کے ڈائریکٹ DMD TS اور MD سے رابطے میں تھی۔ چلیے میں آخری بات کریں، بس ٹائم شارٹ ہے، جی، آخری بات کیا کہنا تو چاہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ریکوری کے معاملے میں ہم ڈیفیسٹ میں نہیں ہیں، نہیں ہے ڈیفیسٹ، ہم سرپلس میں ہیں۔ اچھا، اس کے لیے ہم بھی کوشش کریں گے ریکارڈ ہمیں وہ مل جائے، آفیشیل ریکارڈ، تاکہ پھر ہم ناظرین کو اگر یہ آ جائے تو ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے بھی جو ہے کچھ جو یہ رونا دھونا ہے، آنسو ان کے پوچھیں گے۔
ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جو میٹر ڈویژن کو اب ان کے پیچھے کہانی در کہانی اس کو پھر ہم ڈسکس کریں گے، اس کو پھر ہم آگے ڈسکس کریں گے. سگیر صاحب آخری بات آپ کی کیا ہوگی، کیا کہنا چاہیں گے؟ بس عرض یہ ہے کہ کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے واٹر بورڈ بیچنا ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی ریکوری بڑھانی چاہیے. جیسے کہ سہیل بھائی نے کہا کہ ہم خسارے میں نہیں ہیں، اور یہ بالکل صحیح ہے. اور یہ طریقہ ہی بتایا کہ تھوڑی سی کوشش کریں گے. ابھی تو ہم سے وہ لے رہے ہیں کہ ہم نے فلو پہ چھوڑ دیا، جو دے دیتا ٹھیک ہے، نہیں دیتا بس. چلو وہ تو جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے، آپ لوگ کیا ڈیسائیڈ کریں گے؟ ہم تو دیکھیں جب اب یہ ادارہ کوشش کرے گا تو ہم تو ان کے مددگار کھڑے ہیں ساتھ میں نا. ٹھیک ہے، ہم بالکل ان کے ساتھ مدد کریں گے، ہمارے ورکر مدد کریں گے. ہم نیچے سب کو، واٹر بورڈ کا ملازم یہ نہیں چاہتا ہے کہ واٹر بورڈ بک جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سگیر انصاری صاحب اور سہیل میاں صاحب کا بہت شکریہ. اور ناظرین، کراچی واٹر اینڈ سیور بورڈ کے حوالے سے ہمارے شوز کا سلسلہ جاری ہے. اگلے شوز میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. کچھ ہم ڈاکومنٹس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ہماری ٹیم اس پہ لگی ہوئی ہے. جیسے ہمیں فیکشنل فیگر ملیں گے تو ہم آپ کو مزید بتائیں گے کہ انکم کے سورسز ابھی اس وقت کتنے ہیں، کتنی انکم اور جنریٹ ہو سکتی ہے، اور واٹر بورڈ کو پرائیویٹائز کرنے کا کیوں سوچا جا رہا ہے، اس کے شعبوں کے نشکاری کا کیوں سوچا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آؤٹ آف ٹرن پروموشنز کن لوگوں کی ہوئی ہیں اور کیوں ہوئی ہیں، کیسے ہوئی ہیں، کس کے ملی بھگت سے ہوئی ہیں. اس حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی کیسز کی سماعت ہونے والی ہے بہت جلد، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.